أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ، چھپ کر اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود خور ہیں، لا یقومون، قبروں سے جب اٹھیں گے تو وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، ہاں اس طرح وہ لڑکھڑائیں گے، اس طرح کھڑے ہوں گے، یتخبطہ الشیطان، جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے، جن نے مخبوط بنا دیا ہو، من المس، چھو کر، جس کو جن چمٹ گیا ہو تو وہ آدمی جیسے حرکتیں کرتا ہے اس طرح یہ آدمی بھی حرکتیں کرے گا۔ ذالک، یہ کس وجہ سے ہوگا، بأنہم، بے شک انہوں نے، قالو، کہا تھا دنیا میں، انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ بیع اور چیز ہے، سود اور چیز ہے، حالانکہ بیع اور سود ایک ہی چیز ہے۔ ان کے اس جملے کی وجہ سے، اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ عذاب دیں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس شخص کے پاس آ گئی، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ ہے جو وہ کر چکا ہے، جتنا وہ کھا چکا ہے وہ لے سکتا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پلٹ کر دوبارہ پھر سود لے گا، پھر سود معاملات کرے گا، تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقوں کو بڑھاتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، کل کفار، ہر کافر کو، اثیم، اور ہر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ سورہ بقرہ کی 274، 275 اور 276 اور 277، یہ 4 آیتیں درس کے اندر تلاوت ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیتوں کا درس پچھلا گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان میں سے پہلی آیت کے اندر 4 مستحسن اور محبوب مواقع خرچ کرنے کے اللہ نے بیان فرمائے۔ 4 موقع ایسے ہیں کہ ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، باللیل والنہار، 2 موقع تو یہ ہیں کہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور سرا وعلانیۃ، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، کھلے عام بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ صحابہ اکرام ان 4 پر عمل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے 40,000 کی رقم موجود تھی، انہوں نے 10-10 ہزار کر کے ان 4 موقعوں پہ خرچ کی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو اجر ہوگا، اللہ جو ان کو دینا چاہیں گے وہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ ان کو کیا دیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو مستقبل میں پیش آنے والے کسی خطرے کا خوف ہوگا، خوفزدہ نہیں ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ جو ہے کسی چیز کا ماضی میں جو کوئی چیز ایسی ان سے ہوئی ہے جس کا غم اور افسوس کریں گے، اس لیے اللہ ان سے یہ چیز ہٹا دیں گے۔ اور ایک چیز یہاں سے میں نے یہ بھی ذکر کی تھی کہ ایصال ثواب کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، آپ دن کو کریں، رات کو کریں، چھپ کر کریں، اعلانیہ کریں، ہر طرح کی اجازت ہے۔ یہ جو ہم نے دن مقرر کر لیے ہیں، وقت مقرر کر لیے ہیں، یہ جو ہے ہماری خود تراشیدہ، خود ساختہ شریعت تو ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ایصال ثواب کی شکلیں تو بتائی ہیں،
کہ کپڑا دو وہ بھی ایصال ثواب ہے، کہیں پانی نہیں ہے تو کنواں کھدوا دو، کہیں مدد کر دو، یہ ساری شکلیں ہیں. اور لیکن جو ہے ان میں سے کسی شکل کو خاص نہیں کیا کہ بس تم نے کھانا پکانا ہے، کھانا پکا کے ہی کھلانا ہے، یہی ایصال ثواب ہو. اور اسی طرح وقت تو بتا دیے کہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت کو بھی خاص نہیں کیا. اس لیے ایصال ثواب میں سے کسی خاص شکل کو خاص کر لینا یا وقت کو خاص کر لینا یہ ہمارا خود تراشیدہ ہے، خود بنایا ہوا تو ہو سکتا ہے، بدعات اور رسومات تو ہو سکتے ہیں، شریعت نہیں. آگے آج کے درس میں سب سے اہم مسئلہ سود کا مسئلہ ہے. سود خور جو آدمی سود لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سود کی وضاحت کیا ہے. سود خور کی مذمت اور سود کی حرمت، اس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہوگی کہ جب وہ لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، میدان محشر لگے گا، قیامت والے دن جب وہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو ان کی حالت اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ لا یقومون، کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لڑکھڑا رہے ہوں گے. ہاں کس طرح پھر آئیں گے وہ حشر کے میدان میں؟ اللہ کہتے ہیں الا کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح جو شخص یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے چمٹ کر اس کو مخبوط الحواس بنا دیا، اس کی حواس بگڑ گئے ہیں، کبھی ادھر گر رہا ہے، جس طرح نشئی آدمی ہوتا ہے یا جن چمٹ جاتا ہے تو انسان عجیب حرکتیں کرتا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں سود خور جب قبر سے نکلیں گے حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے، ان کی یہ حالت ہوگی، ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے، ان پر جنون کی سی کیفیت طاری ہوگی. یہ ان کی یہ سود خوری کی سب سے پہلی سزا ہو. اور اسی طرح اللہ کہتے ہیں یہ سزا ہم نے ان کو کیوں دی، آگے جو جہنم میں سزا ملنے والی ہے، آگے جو سزائیں ہیں سود خور کے لیے وہ تو بہت زیادہ ہے، یہ پہلی سزا اس کے لیے ہوگی. اور یہ کس وجہ سے؟ اللہ کہتے ہیں ذالک بانہم، یہ سزا اس وجہ سے دی گئی ہے کہ قالو، وہ کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ تجارت سود کی طرح ہے، دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور ایک چیز لیتے ہیں، اپنی رقم خرچ کر کے وہ چیز خریدتے ہیں، پھر اس خرید چیز کو بیچتے ہیں، اس پر نفع کماتے ہیں. اسی طرح جو ساہوکار ہوتا ہے، جو سود لینے دینے والا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی رقم لگاتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہ چیز خرید کے آگے چیز نہیں بیچتا، یہ ڈائریکٹ اپنے پیسے اس کو دے دیتا ہے، پھر پیسوں پر نفع کماتا ہے. یعنی یہ جو نظریہ پیش کرنے والے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ بات کرنے والے ہوتے ہیں اشکال. اور دیکھو جی سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں تو پیسہ لگایا جاتا ہے. تاجر جو ہوتا ہے وہ چیزیں خرید کے آگے بیچتا ہے، پھر جو ہے نفع کماتا ہے. سود خور چیزیں نہیں خریدتا، وہی پیسہ ڈائریکٹ دے دیتا ہے اور اس سے آگے نفع کماتا ہے. دونوں نفع کما رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جو پہلی سزا ہم نے دی ہے یہ اسی وجہ سے دیا، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ قول تھا، یہ باتیں دنیا میں وہ کرتے تھے. اب یہ جو سود خور کا یہ نظریہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنا غلط نظریہ ہے، کتنی غلط سوچ ہے اس کی. ایک نظریہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد دنیا میں صرف سرمایہ جمع کرنا ہے، اور اسے سرمایہ اور دولت جمع کرنے کا جنون ہو گیا ہے. اور دوسرے نمبر پر حلال اور حرام کی تمیز اس کے درمیان سے ختم ہوگی. یاد رکھیں جب انسان دنیا کے اندر بڑھتا ہے اور دنیا کے لیے اتنا کرتا ہے کہ اسے اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی ہرس اتنی بڑھتی ہے، پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. کسی کا مال غصب ہوتا ہے تو غصب ہو جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، لیکن میرا پیٹ بھر جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری رقم بڑھ جائے، یہ جنون اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو سود خور کو بھی یہ جنون ہے کہ وہ سود کو تجارت کے برابر قرار دے رہا ہے، حالانکہ منافع جو ہے کسی جنس کے بدلے میں ہوتا ہے. کوئی جنس خرید کے آگے بیچے اس پہ منافع ہوتا ہے. ایک شخص کوئی چیز بیچتا ہے اور اپنی لاگت سے پھر آگے زیادہ وصول کرتا ہے، یہ تو تجارت ہے. مگر سود میں تو کوئی چیز کسی چیز کا تعلق ہی نہیں ہوتا. سود خور نہ کوئی چیز خریدتا ہے نہ اسے بیچتا ہے،
بلکہ صرف روپیہ ادھار دیتا ہے اور اس پر سود لیتا ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ اچھا، سود دو طرح کا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک چیز کو تو ہم سود سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دوسرے کو ہم سود ہی نہیں سمجھتے۔ سود کی دو شکلیں ہیں، سود دو شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک سود ہے ادھار کی شکل میں، کسی کو قرض دیں اس پر سود لیں، یہ تو عام ہے، ہر بندہ سمجھتا بھی ہے۔ بچے نہ بچے یہ ایک علیحدہ بات ہے، سمجھتا ہے کہ قرض دے کے اس پر زیادہ وصول کرنا یہ سود ہے۔ دوسرا، اجناس کی صورت میں بھی سود ہوتا ہے، کوئی جنس کوئی چیز دیں اس کے بدلے میں زیادہ لیں گے تو وہ بھی سود بنے گا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلی شکل جو ہے ادھار دینے کی، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض کے طور پر کوئی رقم دیتا ہے، 10,000 روپیہ 50,000 روپیہ اس کو قرض دیتا ہے، اور پھر مقررہ مدت کے بعد 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے جب بھی قرض دیا تو اب وہ مدت گزر گئی، اب وہ جو اس نے 50,000 روپیہ دیا ہے اب اس سے کچھ زائد رقم اس سے واپس لیتا ہے کہ اچھا بھائی یہ رقم میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری مجبوری ہے، چلو یہ 50,000 روپیہ 4 مہینوں کے لیے تم لے لو، لیکن 4 مہینوں کے بعد جب تم مدت کے بعد مجھے واپس کرو گے تو 50,000 نہیں کرنا، 55,000 واپس کرنا ہے۔ یہ جو 5,000 زیادہ لیا ہے یہ صریحاً سود ہے، بالکل واضح سود ہے، کیونکہ قرض دینے والے نے نہ اس میں محنت کی ہے، نہ اس نے وقت دیا ہے، نہ صلاحیتیں صرف کی ہیں، وہ محض اپنی رقم کے بل بوتے پر مقررہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ سود ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اگر آپ اس آدمی سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے رقم دی ہے، قرض دیا ہے اس کو، تو آپ اس کے کاروبار میں شریک ہو جائیں، مشارکت ہے، مضاربت ہے، یہ جو اسلام میں شکلیں ہیں کہ رقم آپ کی ہو، کام اس کا ہو اور نفع دونوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب آپ باقاعدہ اس کے کاروبار میں شریک ہوں گے تو پھر آپ اس کے نفع اور نقصان میں بھی شریک ہوں۔ اگر اس کو نفع ہوا تو تب بھی دونوں میں تقسیم ہوگا، اگر اللہ نہ کرے اس کا دکان بیٹھ گئی، اس کا مال ضائع ہو گیا یا کوئی آفت آ گئی، کوئی مجبوری ہو گئی تو نقصان ہو گیا تو آپ نقصان میں بھی شریک ہوں۔ لیکن سود خور جو ہے وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ 50,000 لے جاؤ، یہ رقم آپ لے کے جاؤ، جب مجھے واپس کرو گے تو مجھے 5,000 آپ نے دینی ہے، چاہے آپ کو نفع ہو چاہے آپ کو نقصان ہو۔ تو شریعت ایسی کسی چیز کو کسی شرط کو قبول نہیں کرتی، یہ سود ہے۔ یہ تو ہوگی ادھار کی صورت میں۔ دوسرا جنس کی صورت میں، جنس اجناس، کوئی شخص جنس کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے مقررہ وقت کے لیے، پھر واپسی پر ادا شدہ جو جنس ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، یہ بھی سود ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے میں، یعنی جس جنس کا بھی لین دین ہو اور ایک جنس کا تبادلہ ہو تو اس میں 2 چیزیں ضروری، یعنی 6 چیزیں حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، برابر سرابر دی جائیں گی اور موقع پر دی جائیں گی، ادھار نہیں ہے ان میں، برابر سرابر، اور جو ہے نقد اسی مجلس میں سودا بھی ہوگا اور حوالے بھی ہوں گی، ان میں جو ہے ادھار بھی جائز نہیں ہے اور ان میں جو ہے زیادہ کمی زیادتی بھی جائز نہیں۔ تو ان میں یہ 2 شرطیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے جیسے گھروں میں آٹا وغیرہ لیتے ہیں، اب یا کوئی چیز ضرورت ہے گھر میں، وہ آپ نے کسی بھائی سے لی، اچھا یار 1 توڑا گندم کا آپ کو مجھے دے دو، جو ہے 40 کلو، جو ہے 1 من گندم آپ مجھے دو، میں 2 مہینوں بعد 3 مہینوں بعد فصل آ رہی ہے یا میں اپنی گندم خرید رہا ہوں یا میں خریدوں گا تو میں آپ کو 1 من کی بجائے 1 من 5 کلو گندم واپس کروں۔ اب گندم کے بدلے میں سودا ہوا، یہاں رقم نہیں آئی ہے، جنس آ گئی ہے، تو یاد رکھیں جنس کے بدلے میں جب آئے گی تو تب بھی برابر سرابر ہوگی، اگر برابر سرابر نہیں ہوگی، 1 من دی ہے تو 1 من ہی واپس لیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجوروں کے باغ تھے مدینہ میں، اب صحابہ کا آپس میں کھجوروں کا تبادلہ ہوتا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ہم کھجوریں کئی قسم کی ہوتی ہیں، ہر چیز میں گندم اچھی اعلیٰ قسم کی گندم بھی ہوتی ہے، کمزور بھی ہوتی ہے، چاولوں کی بے شمار قسمیں ہیں، ہر چیز کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کھجور جو ہے اجوا کھجور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 2800 3000 روپے کلو ہے، اجوا کھجور ہے وہ بھی کھجور ہے۔ دوسری کھجور ہے وہ 250 300 روپے کلو ہے۔ تو یعنی کھجور ہے، لیکن کھجور میں فرق ہوتا ہے، اس کی قسمیں ہیں۔ تو بہت ساری کھجوریں جو ہے وہ 1000 روپے کلو ہے، کہیں 1500 روپے کلو ہے۔ تو یعنی یہ جنس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم لین دین کرتے ہیں کھجوروں کا تو کھجوروں میں پھر ہم یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر اجوا کھجور ہے اس کی قیمت 2200 روپے ہے اور دوسری کھجور ہے اس کی قیمت 200 روپے ہے۔ اب 11 کلو کا فرق آ گیا۔ وہ عام کھجور 11 دونے 22، 11 کلو اگر جتنی قیمت کی ہے اجوا کھجور 1 کلو اتنی قیمت کی ہے۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو اجوا کھجور دیتے ہیں، 1 کلو دیتے ہیں، 11 کلو ہم اس سے لے لیتے ہیں، دوسری کھجور برابر ہو جاتا ہے قیمت کے اعتبار سے۔ حضور نے فرمایا یہ تو سود ہے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں اس طرح دو گے تو یہ تو سود بن جائے گا۔ جنس ایک ہے، ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں اس طرح تبادلہ کرنا کمی زیادتی کے ساتھ کہ آپ ایک کھجور 1 کلو اس کو دے رہے ہیں اور دوسری قسم کی کھجوریں ہے تو وہ جنس ایک ہے، کھجور ہے، آپ اس سے 11 کلو لے رہے ہیں، یہ تو سود ہوگا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور اس کا حل ارشاد فرمایا حضور نے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس میں بیع کریں۔ یہ 1 کلو کھجوریں پہلے آپ اس کو بیچیں، 200 میں بیچ دیں، 400 میں بیچ دیں، آپ اس کی پہلے بیع کریں۔ جب بیع ہو گئی، اجوا کھجور اس نے بیچ دی کہ میں 2200 روپے کی کلو آپ کو بیچتا ہوں، اس نے 2200 روپے آپ کو پکڑا دیے۔ اب 2200 روپے کی آپ دوسری بیع کریں، دوسری بیع یہ کریں آپ اس کو دیں کہ بھائی 11 کلو 2200 روپے کی مجھے کھجوریں دے دو۔ اب وہ 1100 روپے جو ہے وہ 2200 روپے آپ سے لے گا، وہ 11 کلو کھجوریں دے دے گا۔ یہ الگ الگ دو تجارتیں ہو گئی ہیں جو جائز شکل بن گئی ہے، اب بیچ میں سے ناجائز اور سود والی شکل نکل گئی۔ تو اس لیے جنس کے اندر بھی کمی زیادتی جو ہے یہ بھی سود ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھے۔ 6 چیزیں حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ سونے کی جب سونے کے بدلے میں آپ دیں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں دب دیں، نمک کے بدلے میں نمک دیں، اور جو کے بدلے میں جو ہوں، جو ہے گندم کے بدلے میں گندم ہو، کھجور کے بدلے میں کھجور۔ اب یہاں ان میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں میں جو ہے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ ان 6 چیزوں کا جب آپس میں آپ تبادلہ کریں گے، جب آپ میں اس میں لین دین کریں گے تو ان میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو لین دین کرتے ہوئے برابر سرابر کرنا ہے، زیادہ کم نہیں کرنا، یہ سود بن جائے گا۔ دوسرا آپ نے اس میں ادھار نہیں کرنا، موقع پر ہی اس کو کرنا ہے، دست بدست، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں ہاتھ اس معاملے کو کرنا ہے اور اس میں ادھار جائز نہیں۔ اب ائمہ کا فقہا کا اختلاف ہوا ہے، ائمہ کا اختلاف ہوا ہے 2 چیزوں میں۔ ایک چیز تو یہ کہ کیا ان 6 چیزوں میں ہی تبادلے میں سود ہوگا، 6 جنسوں میں ہی سود ہوگا، یا اس کے علاوہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے تبادلے میں آپس میں ان میں کمی زیادتی سود بنے گی۔ اب جو ہے یہ اختلاف چاروں ائمہ میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 مسلک فقہا کے جو پوری دنیا میں چل رہے ہیں، ان چاروں کا اس چیز میں آپس میں اختلاف ہوا، فقہا کا اختلاف ہوا۔ اب اس بات میں تو فقہا متفق ہیں کہ صرف ان 6 چیزوں کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا، یہ تو حضور نے مثال کے طور پر 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ورنہ اور بھی اجناس ہیں اور بھی جنس ہے جس میں جو ہے تبادلہ کرتے وقت کمی زیادتی سود بنے گی۔ اب وہ اور چیزیں کون سی ہیں تو ان کی وضاحت کیا ہے، اس کو لانے کے لیے فقہا کا پھر اختلاف ہوا ہے کہ وہ علت اور وجہ کیا ہے جو ان 6 چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہی علت وہی وجہ باقی جس چیز میں پائی جائے گی وہ بھی اسی طرح جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ سود بنتا جائے گا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ تلاش کی تو وہ اس بات پہ پہنچے ہیں
کہ چونکہ یہ ساری چیزیں خوراک والی ہیں تو 6 کی 6 چیزیں، تو اب جو چیز بھی بطور خوراک استعمال ہوگی جیسے گندم ہے، جو ہے، چنا ہے، دالیں ہیں، ٹھیک ہے، چاول ہیں، جو بھی چیزیں خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور اپنی قیمت رکھتی ہیں، ان کی اپنی ایک قیمت ہے، اس میں اگر ادھار کی بنیاد پر کمی پیشی ہوگی تو یہ سود بنے گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ انہوں نے ان 6 چیزوں میں جو وجہ تلاش کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجہ ان کے ہاں خوراک ہے۔ جو چیز خوراک ہے، خوراک ہو سکتی ہے اور اپنی قیمت رکھتی ہے، تو خوراک والی اشیاء میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی خوراک والی چیزوں میں یہی حکم لگاتے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی والی چیز، یہ ساری چیزیں ذخیرہ ہو سکتی ہیں، تو ہر وہ چیز جو ذخیرہ ہو سکے اس میں بھی اگر آپ ادھار کی بنیاد پر کمی پیشی کریں گے تو وہ سود ہوگا۔ اب چوتھا مسلک جو ہے، تیسرا مسلک، 2 امام ایک طرف ہو گئے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا الگ مسلک ہو گیا۔ اب ہمارا جو مسلک ہے، جو ہمارے ہاں فتویٰ چلتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وزن کی جا سکتی ہو یا جس کی پیمائش کی جا سکتی ہو، جس کو تولا جا سکتا ہو، ناپا جا سکتا ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں سونا ہے، چاندی ہے اور گندم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یا ان کا وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا ان کی پیمائش کی جاتی ہے، تو ہر وہ چیز جو وزن یا پیمائش جن کی ہو سکتی ہے اس کے تبادلے میں اگر کمی پیشی ہوگی تو سود شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ لوہے کا ایک سریا دیتے ہیں، وہ آپ سے مانگ کے گیا، کام لگا ہوا تھا، اچھا جی مستری نہیں آئے تو آپ مجھے سریا دے دیں، میرا ایک سریا، ایک گارڈر، ایک ٹیارن کم ہو گیا ہے، میں آپ سے لیتا ہوں، آپ جب پہنچیں گے آپ کو ضرورت ہوگا تو میں آپ کو 2 سریے دے دوں۔ اب دیکھیں یہ جو لوہا ہے اس کو وزن کیا جاتا ہے، اس وزنی چیز آ گئی، موزونی اور مکیلی چیز اس کو فقہا کہتے ہیں، تو موزونی وزن والی چیز جو ہے، اب اس کا تبادلہ کرتے ہوئے جو آپ نے ادھار کیا، یہ ادھار لیا ہے نا کہ آپ مجھے ادھار دے دیں، ابھی میری ضرورت ہے، اب میں بازار سے کیسے لاؤں گا، ایک سیمنٹ کی بوری مجھے دے دیں، جب میں واپس کروں گا تو آپ کو 1.5 بوری کر دوں گا، یا آپ کو میں ڈبل دے دوں گا، 2 بوریاں دے دوں گا۔ تو ہر وہ چیز جس کا وزن کیا جا سکتا ہے اور جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، اس کے وقت جو ہے تبادلے میں بھی اگر ادھار لیتے ہوئے آپ جب 1 دن کا ادھار ہو یا 1 گھنٹے کا ادھار ہو، میں شام کو دے دوں گا، یا جب آپ کام لگائیں گے میں آپ کو یہ واپس کر دوں گا اور اتنی زیادہ واپس کر دوں گا، تو یاد رکھیں یہ کمی زیادتی جو ہے یہ سود میں آئے گی۔ اسی طرح ہر چیز کو لے لیں، جو ہے چونا ہے، اگر کسی نے ایک من چونا لیا ہے اس کے بدلے میں 1.5 من وصول کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو وزن اور ناپ کے ساتھ کی جا سکتی ہے، پیمائش کی جا سکتی ہے، اس کا تبادلہ برابری سرابری کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس میں کمی پیشی ہوگی تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ سود بنے گا۔ تو یہ سود کی تفصیل ہے۔ تو آج کے درس میں خلاصہ یہ ہے کہ سود خور جو ہے اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے پاؤں میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے، وہ لڑکھڑا رہا ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے مشاہدے کی مثال دی ہے کہ تم مشاہدہ کرتے ہو، جس آدمی کو جن چمٹ جاتا ہے وہ الٹی پلٹی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کو گھرتا ہے، کبھی اس کو گھرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، تو یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو چھو کر شیطان نے، جن نے اس کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس کے حواس پاختہ کر دیا گیا ہو، تو ایسا وہ سود خور ہوگا۔ اور سود کی 2 شکلیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک تو جو ہے شکل جو ہے ادھار کی شکل میں ہے، اور روپے اور پیسے کو ادھار دیتے ہوئے کمی زیادتی کرنا، یہ سود ہے۔ دوسری جنس اور اجناس کی شکل میں جو ہے وہ سود ہے۔ تو اس لیے اجناس میں آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کی وزن کی جا سکتی ہو، جس کی پیمائش کی جا سکتی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ادھار لے کر واپس کریں گے تو برابر سرابر کرنی چاہیے۔ اسی میں ہمارے علماء نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ ہم گھروں میں یہ کرتے ہیں، آٹا ختم ہو گیا تو پڑوسی سے آٹا لیتے ہیں کہ آپ مجھے آٹا دیں، تو یہ برتن جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے کہ یہ برتن جو ہے مجھے آپ آٹا بھر کے دیں۔ اب وہ برتن پورا برابر کر کے وہ آٹا بھر کے دے دیتے ہیں۔ تو اب وہ جب ہمارا آٹا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اتنا ہی برتن بھر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس میں بھی وہی برتن بھرنا چاہیے، اس میں زیادہ بھی اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو کم بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادتی اور کمی بھی سود کے اندر آ جائے گی۔
بعض علماء کہتے ہیں چونکہ اس کا عموم بلوہ ہو چکا ہے، یہ عام چیز ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس چھوٹی چیز کو شمار نہیں کریں گے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بعض دفعہ چینی لیتے ہیں، ایک کپ میں چینی لیتے ہیں، کپ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے پڑوسی سے چینی لی ہے، چینی ختم ہو گئی ہے، شام کو آنی ہے یا دوسرے دن آنی ہے یا کچھ دیر بعد آ جانی ہے، واپس کرنی ہے، تو اب موقع پہ نہیں ہے، تو جو برتن جو پیالی استعمال کی گئی ہے چینی لینے کے لیے، واپسی میں بھی اتنی ہی اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو یہ اجناس کا جو ہے تبادلہ ادھار میں کمی زیادتی کے ساتھ یہ بھی سود بنے گا۔ اور اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات میں مزید جو ہے وضاحت فرمائی ہے سود کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں اولادوں کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی باطل نظام ہیں، جمہوریت ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، لبرلزم ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب باطل نظاموں کو تہس نہس فرمائیے، ختم فرمائیے۔ اپنے نظام کو پوری دنیا میں، قرآن و سنت کے نظام کو، خلافت کے نظام کو پوری دنیا میں یا اللہ غالب فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد نصرت فرمائیے، مقروض جو ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہم سب حاضرین مجلس کی جو جائز حاجات ہیں یا اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا